बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग प्यार के बंधन में आजकल बंधे हुए हैं। गो के पीपल्स पार्टी हुकूमत में हिस्सेदार नहीं है, लेकिन हर तरह से वो इस हुकूमत की पुश्त पर खड़ी है। अभी जो आइनी तरमीम का मामला चल रहा है, उस पर भी पीपल्स पार्टी और ख़ासकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ा सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अहम तरीन और बड़े सूबे पंजाब का गवर्नर जो है सरदार सलीम हैदर साहब, वो आजकल उनके इख्तलाफात न सिर्फ हुकूमत पंजाब से भी चल रहे हैं मुख्तलिफ मामलात पर, और उन्होंने गुज़िश्ता दिनों लॉ कॉन्फ्रेंस से ख़िताब के दौरान मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी ज़रा तगड़ा जो है ना वो पैगाम दिया जनाब। वो क्या था, आइए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार और कालम निगार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है शाह जी? पिंगें भी बढ़ रही हैं और गवर्नर पंजाब के मामला समझ में नहीं आए। एक तो उनका इख्तलाफ जो है वो अभी शुरू हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स की तैनाती पर, फिर साथ आ जाता है साफ़ पानी जो अथॉरिटी थी उसके हवाले से, और तीसरा मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है कि वो जजों को जो है वो तैनात करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये उनकी ज़ाती राय है या पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान को बीच में पंजाब में चल रहा है? अच्छा नहीं, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना कि पंजाब की क़यादत और जो फेडरल के अंदर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत, उसके अंदर थोड़ा सा जो है आप डिफ्रेंशिएट जो है ना वो करना पड़ेगा। फेडरल के अंदर जो है ना वहाँ तो पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के दरमियान फ़िलहाल हाल की घड़ी तक कोई इख्तलाफ नहीं है, ठीक है। और दूसरे मौजूद जो है दो, उनके ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ। ये जो नवाब सरदार साहब ने कहा ना कि जनाब वज़ीर आज़म साहब को क्या पड़ी है जजिस के हवाले से करें कि उनकी तैनाती करते फिरें जी, करते फिरे, तो मेरे ख्याल में ये तो टोटली जो है ना जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, यहाँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस है इसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनसे बिल्कुल ही हटकर है, ठीक है। तो क्योंकि वो जाहिर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के अंदर जाकर खिताब कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं और जो दीगर आइनी अमेंडमेंट्स हैं जजिस का तकर्रर है, ये मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है और हम करेंगे, ठीक है। ये तो इस हवाले से तो जो सरदार साहब है ना पंजाब के जो सलीम हैदर साहब, तो उनका थोड़ा सा मकसद समझ नहीं आता कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। लेकिन ये सब कुछ इस हवाले से भी होता है कि थोड़ा सा भाईजान वो क्या कहते हैं स्टिक एंड कैरेट जो है ना वो थोड़ा सा दबाव डालो कि हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि पीपल्स पार्टी अगर ऐसा करेगी तो वो खुद अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारेगी। ये मैं जजिस के हवाले से कह रहा हूँ जी। तो जजिस के हवाले से तो जो गवर्नर पंजाब साहब का बयान है वो कोई इतना मेरे हिसाब से वो संजीदा नहीं है, बल्कि उसने अगर कोई उसे संजीदगी से ले तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उल्टी जो पोजीशन है ना फेडरल के अंदर वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, अब दूसरा आ जाता है जो वाइस चांसलर्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हैं। अच्छा, ये एक संजीदा मामला है सब इसलिए कि ये मैंने मुख्तलिफ जो हल्के हैं जिनके अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े जो मकसद हमायती हैं और इस हद तक हमायती हैं वो जर्नलिस्ट के जिन्हें स्पोक पर्सन कहना चाहिए सर, उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो गवर्नर पंजाब की साइड ली है कि ये जो वाइस चांसलर्स के नाम भेजे गए थे इसके अंदर मेरिट नहीं थी, ठीक है। एक तो मेरिट नहीं थी और दूसरा थोक के हिसाब से भेज दिए गए। तो उस हवाले से जो गवर्नर पंजाब साहब ने जो ऑब्जेक्शन लगाया है वो दुरुस्त है। अच्छा, वो उस हवाले से गवर्नर पंजाब साहब को जो है ना वो राइट के ऊपर करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ जाहिर है पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो कहा कि जी वो कुछ अपनी पसंद के बंदे रखना चाहते हैं, वो मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है, इसलिए कि नाम तो जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने भेजने हैं। अच्छा शाह जी, यहाँ पे ये बात सवाल बड़ा अहम बनता है कि देखिए यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये एक हायर एजुकेशन का बेहतरीन अदारा होता है, और जहाँ पे भी आप वीसी लगाते वक्त सिर्फ पसंद नापसंद कोई देखना चाहते हैं या मेरिट भी कोई तरजीह होनी चाहिए वहाँ पे? जो सब बदकिस्मती हमारी यही है कि पसंद नापसंद जो है ना मेरिट पीछे रह गई है और पसंद नापसंद जो है ना वो हमारी तरजीह बन गई है, ठीक है। अगर मेरिट ही हो, नहीं ठीक है शाह जी, सियासी होते देते वक्त आप देखें ये तो एक गैर सियासी होता है, और यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने की ज़रूरत ये है कि उस तालीमी मामलात को, उस तालीमी अदारे को कौन बेहतर अंदाज में चला सकता है। साहब यही तो बात है कि दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देख लें पाकिस्तान की कितनी है, ठीक है, अगर एक भी नहीं है शायद, ठीक है। हाँ, तो उसके ये जितनी है पाकिस्तान, अच्छा
یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, بجٹ تو جاتا ہے نا تمام یونیورسٹی جی ہاں ٹھیک ہے. بالکل. اچھا, اب ایک پروفیسر ہے, لیکچرر ہے, وہ لیکچر دیتا ہے یا جو بھی وہاں پہ نظام تعلیم ہے اس کے تحت وہ دیتا ہے, اس کے اندر تو آپ کے بجٹ کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک نظام, ایک سسٹم دینا ہے, اس کے تحت آپ نے بچوں کو تعلیم دینی ہے, بچوں کا فہم جو ہے وہ بنانا ہے, بچوں کا فیوچر بنانا ہے, ان کو ایک لائن دینی ہے, تو اس کے اندر تو آپ کا بجٹ بھی کاؤنٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لیکن نہیں ہو پاتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ کسی کو چوہی صاحب دلچسپی ہی نہیں ہے اس حد تک کہ ان کے مثلا ایک وائس چانسلر ہے جی, اگر وہ دلچسپی لے لے کہ اس نے اپنی یونیورسٹی کے اندر جو ہے تعلیم کا معیار بڑھانا ہے اور جو سٹڈی ہے, جو اسٹوڈنٹ ان کے پاس آتے ہیں انہیں واقعی ایک سطح تک, ایک لیول تک لے کے جانا ہے, تو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے نا سوائے خدا کے اس چیز کو روک نہیں سکتی. لیکن پرابلم یہی آ جاتی ہے کہ یہاں پہ ایک وائس چانسلر بن گیا, چاہے ایون وائس چانسلر کی بات ہی نہیں ہے, وہاں پہ پروفیسر, ٹیچر جتنے ہیں بڑے بڑے قابل بھی ہیں سر, ان کے اندر بھی چوہی صاحب انقلابی سوچ نہیں ہے. ورنہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یورپ, امریکہ, کینیڈا, ویسٹ, جرمنی, جاپان کی جو مائیں ہیں وہ کوئی دنیا سے علیحدہ تو انہیں بچے نہیں نا جنم دے رہی کہ وہ سارے سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں. جی, دوسری ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ سر ہمارے جو مسلم ورلڈ کا, ناٹ اونلی ان پاکستان, صرف پاکستان کا میں ذکر نہیں کر رہا, ہمارے مسلم ورلڈ کے اندر جو ہے نا سر وہ ماحول سائنس دشمنی کا بنا دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے, اس سائنس دشمنی کے اندر جو ہے نا, جس کے اندر آپ دیکھیں اسپیکر حرام شروع کے اندر 100 سال پہلے اسپیکر حرام ہو گیا, پھر اس کے بعد ٹی وی حرام, ریڈیو, ہر چیز حرام ہوتی ہے, اور وہ طرز فکر, وہ سوچ اب تک جاری ہے. یعنی اب بھی بہت ساری جتنی نئی ایجادات ہوتی ہیں وہ حرام قرار دیتی جاتی ہے. خیر وہ موضوع کسی اور موضوع ہٹ جائے گا. تو یہ میرٹ کے اوپر اگر وائس چانسلر سر انقلابی سوچ رکھنے والے بندے ہوں, بلکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو سب کہ ایک تجربہ جو ہے نا شاید کسی وقت تنگ آ کے کوئی حکمران کر دے کہ جتنے حکمران ہیں نا, یہ محکموں کے سربراہ ہیں, وہ بیرونی ملک سے لا کے وہ رکھ دے کہ پایانہ آ چلاؤ, اس لیے کہ قیام پاکستان سے پہلے سب کے سربراہ انگریز تھے نا. جی, تو کتنا بہترین سسٹم چل رہا تھا. ٹھیک ہے, تو سر اب کیوں نہیں چل سکتا آپ. اچھا ایک اور مثال پاکستان کی دیتا ہوں, آپ موٹر وے پہ چلے جائیں, ہر بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا. جی, تو موٹر وے پہ جو نظام ہے, اگر ٹریفک کا نظام صحیح ہے, ہر چیز صحیح ہے, تو سر موٹر وے سے باہر آ کے بھی تو صحیح ہو سکتا ہے. صحیح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وائس چانسلرز اگر انقلابی سوچ رکھیں, وہ کچھ بدلنے کی سر رکھے نا ہمارے ہاں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا ایک تخلیقی سوچ سر, اس کا ہی فقدان ہے اور کہت الرجال کی کیفیت. اچھا شاہ جی, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی وائس چانسلرز کی تقرریاں ہوئی ہیں, آپ کے خیال میں بھی یعنی کہ وہ میرٹ کو مد نظر نہیں رکھا؟ نہیں, میرٹ کو اس میں اوپر مد نظر نہیں چلا. اچھا, اب آتے ہیں دوسرا, اس میں گورنر صاحب آپ کے اوپر ہے. اچھا, اور دوسری طرف جو ہے ایک اتھارٹی تھی جو گورنر سرور کے دور میں بنی تھی, پنجاب صاف پانی وہ اتھارٹی ٹائپ ہے وہ نا, اس کو بھی گورنمنٹ ختم کر رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ, اور اس کی ساری جو چیزیں ہیں یا اس کا میکنزم ہے یا جو کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے, تو اس پہ بھی اختلافات ہیں. جو سب اتھارٹی اگر وہ ختم کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اسے نیا کوئی میکنزم جو ہے نا وہ دینا چاہیے کہ وہ اتھارٹی تو چلو اس نے ختم کر دی, تو نیا کیا نظام دے رہی ہے. ٹھیک ہے, اب نیا نظام دیے بغیر جو ہے وہ ایک اتھارٹی نئی قائم کر دی جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت بہتر اقدام ہوگا. اس لیے کہ صاف پانی اتھارٹی جو تھی وہ گورنر سرور کے ٹائم پہ قائم ہوئی تھی, تو اسی کو اگر بہتر کر لیا جائے, ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں بہتر ہے. اس لیے کہ اس طرح کے جتنے اقدامات ہیں لوگ پھر سے وہ صحیح کہیں گے کہ بھائی جان یہ میرٹ کے اوپر نہیں ہو رہی, یہ بلکہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر تو وہ پاکستان انڈیا کی وہ فلمیں, بہت ساری فلموں میں ایک سین آتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں ہم عوام کو صاف پانی کا ایک گلاس نہیں دے سکے. تو یہ ساری چیزیں اگر اتھارٹی بنانی ہے, انہوں نے نیا کوئی سسٹم کرنا ہے, تو اسے بتانا چاہیے کہ وہ نیا سسٹم جو ہے کیا پہلے سے بہتر ہوگا یا میرٹ کے اوپر ہوگا یا اپنی پسند کے لوگوں کو نوازنے کے لیے جو بنایا جا رہا ہے. اچھا شاہ جی, یہ جو گورنر صاحب کے ابھی اختلافات ہیں, یا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وزیر اعظم کے متعلق انہوں نے بیان دیا ہے, اس سے کوئی پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں کوئی تعلقات میں دراڑیں آنے کے امکانات ہیں یا نہیں؟ اچھا نہیں, جو اوپر کی قیادت ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ اگر کچھ تھوڑا سا بھی فیڈرل کے اندر ہوتا نا, تو جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے اندر امینڈمنٹ کی ہے اور صدر صاحب کے پاس گیا ہے, تو انہوں نے وہ منٹ نہیں لگایا, سائن کر دی ہیں.
ٹھیک ہے، آئینی ترامیم کے حوالے سے مکمل اتھارٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے دی ہوئی ہے، جو لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے سب جگہ جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کوئی اختلاف جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں گورنر کی ظاہر ہے تھوڑی بہت جو ہے نا وہ 36 کا آنکڑا جسے کہتے ہیں نا وہ لگا رہتا ہے، کیونکہ یہاں پہ چوہدری صاحب اصل بات پتہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب کے اندر جو مسلم لیگ نواز کا معاہدہ ہوا تھا نا کہ وہ ان کے نمائندوں کو، ان کے ایم این ایز کو مطلب فنڈز کے حوالے سے یا ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے کرے گی، وہ نواز لیگ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہی۔ تو ظاہر ہے کہ مہنگائی کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بھی گورنمنٹ کے اندر حکومت سیاسی جماعت ہوتی ہے، مہنگائی نے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز کا کیا حال کیا ہے تو وہ اثر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بھی تو پڑے گا نا۔ تو ان کے نمائندے کہتے ہیں کہ کم از کم ہمیں ترقیاتی فنڈ تو دیے جائیں، ہم وہ اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام کروا کر کچھ تو عوام کو ریلیف دیں اور انہیں چہرہ دکھانے کے قابل ہوں۔ تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو حلقے ہیں، چاہے صوبائی ہے یا قومی ہے جہاں سے وہ جیتے ہوئے ہیں، تو وہاں اگر انہیں ترقیاتی فنڈ نہیں دیے جائیں گے جس طرح کے مسلم لیگ نواز والوں کو دیے جاتے ہیں اور وہاں بھی مسلم لیگ نواز کے لوگوں کو وہ فنڈ دیے جائیں گے، تو وہاں پھر ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ اعتراض بھی کرے گی اور اختلاف بھی وہاں پہ پیدا ہوگا۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کا تجزیہ سنا کہ وفاق کی سطح تک تو کوئی معاملات ایسے نہیں ہیں جہاں پہ کوئی تحفظات ہوں، لیکن پنجاب میں کچھ معاملات ایسے ضرور ہیں کہ پاور شیئرنگ تو نہیں ہو سکی تھی، وزارتیں تو نہیں پیپلز پارٹی نے لی تھیں، لیکن جو چند ایک آپس میں چیزیں طے ہوئی تھیں شاید ان سے انحراف ہو رہا ہے کسی حد تک نا۔ تو لہٰذا جو پیپلز پارٹی کے جیتے ہوئے لوگ ہیں، وہ پنجاب سے ایم پی اے ہوں یا ایم این اے ہوں، انہیں پنجاب حکومت سے کچھ نہ کچھ تحفظات ضرور ہیں، لیکن معاملات ایسے نہیں ہیں کہ وہ بہت بڑے اختلاف کا کوئی پیش خیمہ بن جائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ کی آرا کے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔